السلام علیکم اسٹوڈنٹس، MCM 304 کا ہم چیپٹر وائز فائنل پریپریشن اسٹارٹ کرنے لگے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے آپ کو اس میں بھی کروائی ہے، مگر اس کے علاوہ میں نے اور ایڈیشنل کوشچنس ایڈ کیے جو مجھے بہت زیادہ امپورٹنٹ لگ رہے تھے. چیپٹر نمبر 19 ہمارا ہے پریزنٹ گورنمنٹ. اس کے ہم امپورٹنٹ دیکھتے ہیں. اچھا، امپورٹنٹ اس کی کیا ہے؟ پہلے نیوز پیپرس کے پوائنٹ میں آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ کروا دوں. اچھا، ان خلافت موومنٹ میں جو ذمہ دار مولانا ظفر علی خان نے ذمہ دار نیوز پیپر پبلش کیا تھا. اچھا، یہ نیوز پیپرس کے نیم ہے امپورٹنٹلی یاد کریں. یہ شارٹ لانگ کوشچن آیا ہوا بھی ہے، اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے، MCQs بھی آ سکتے ہیں. ذمہ دار کامریڈ ہمدرد الہلال البلاغ اردو محلہ. یہ جو ہے کس کس نے ذمہ دار مولانا ظفر علی خان ہے، کامریڈ مولانا محمد علی جوہر، ہمدرد بھی مولانا محمد علی جوہر، الہلال مولانا عبدالکلام آزاد، البلاغ مولانا عبدالکلام آزاد، محلہ مولانا حسن موہانی. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے اچھی طریقے سے ان کے نام اور یہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، مزید اور بھی ہیں مگر آپ کو وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اور ڈیٹس بھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ چیز آپ یاد کریں. اچھا، یہ ساری منٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے کی ہے تاکہ جن بچوں سے فل فائز نہیں پڑھی جاتی، جو نہیں پڑھ سکتے ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد بھی ڈاؤٹ رہتا ہے نا کہ بھائی کچھ رہ جائے گا، ان کے لیے میں نے فائل بنائی تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے. اور پلیز آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک بھی کرنا اور سبسکرائب لازمی کرنا تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں اور آپ لوگ کی ہیلپ آؤٹ ہوتی رہے. ٹھیک ہے. اچھا، MCQs میں نا وچ امپورٹنٹ پریس ایکٹ واز انٹروڈیوس بائی فورین لا. اچھا، 1823 میں جو نا پریس ایکٹ فورین کی طرف سے جو لا وہ ہوا تھا نا، یہ ہوا تھا کہ لائسنس کے بغیر کوئی بھی پبلشنگ نہیں کر سکتا. 1830 اس کا نام تھا پریس ایکٹ 1822. اور ڈیفینیشن بھی پوچھے تو شارٹ میں تو آپ بتا دینا کہ لائسنس بیکمنگ کمپلسری فار پبلشنگ، مطلب پبلشنگ کے لیے نا لائسنس بنا تھا کہ لائسنس کے بغیر کوئی بھی پبلش نہیں کر سکتا نیوز پیپر. ٹھیک ہے، نیوز پیپر کی بات ہی پریس گورنمنٹ. اور گورنمنٹ کا کیا سین تھا؟ گورنمنٹ جو ہے نا پریس کی آزادی بالکل پسند نہیں کرتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ پریس جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہے اور گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرتی رہے. پریس کی آزادی گورنمنٹ کو نہیں پسند. یہی ان کی لڑائی جھگڑے چلتے آئے ٹیلی ویژن تک، اور ٹیلی ویژن میں جا کر VCR میں جا کر پھر تھوڑے ٹھیک ہو گئے تھے، مگر یہی ان کی لڑائی بہت زیادہ چلتی آئی تھی. اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں واز دا فرسٹ میجر جرنلسٹ آف دا سب کانٹیننٹ. اچھا، ان کی لڑائی اس حد تک تھی نا. اور لائسنس کا یہ سین تھا کہ لائسنس جو ہے نا وہ کسی بھی ٹائم کینسل کر سکتے. یہ ان کی چلاکی تھی کہ لائسنس تو الاؤڈ کر دیا، تو لائسنس کے بغیر کوئی پبلش نہیں کر سکتا، اور لائسنس کسی بھی ٹائم کینسل کر سکتے تھے یہ لوگ گورنمنٹ والے. ٹھیک ہے، واز دا فرسٹ میجر آف دا. اچھا، کون جو شہید ہوا تھا 1857 کی وار کے بعد؟ یہ وار کے بعد کس طرح مولوی محمد باقر تھے. انہوں نے کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ آزادی بالکل پسند نہیں تھی گورنمنٹ کو. گورنمنٹ نے کیا کیا تھا، جو مولوی محمد باقر تھے نا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک نیوز پیپر جو اپنا ان کا پبلش ہوا تھا نا، دہلی اخبار، انہوں نے اس میں کیا کیا تھا کہ گورنمنٹ کے خلاف باتیں کرتی تھی جو کہ سچ تھی. انہوں نے تو سچ کیا تھا، اور انہوں نے وہ یہ بھی بات پبلش کی تھی کہ ہر بندے کو جاننے کا حق ہے، جو کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ کوئی بھی کوئی چیز نہ جانے، ہر چیز چھپی رہے. کیا ملک کے حالات ہو رہے ہیں، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، یہ عوام تک ان کو نہ پتہ چلے. مگر مولوی محمد باقر نے یہی رائٹ اپنی آواز اٹھائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہر انسان کو پتہ چلے کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے. ہر عوام کو گورنمنٹ جو کالی کرتوتیں ہیں نا گورنمنٹ کی، وہ چھپی نہ رہے عوام کے ساتھ. تو اس چکر میں جو گورنمنٹ نے جو ہے نا مولوی محمد باقر کو گولیاں مار کے شہید کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ان کا نیوز پیپر تھا نا وہ پبلش ہوتا رہا. ٹھیک ہے، ان کے نام سے پر ان کو پبلش کر دیا تھا. اس کے علاوہ ایک سعید جمیل الدین تھے، ان کو بھی نا اریسٹ کر لیا تھا، اور شہید نہیں کیا تھا، ان کو اریسٹ کر لیا تھا اور بہت ان کو مار پیٹ کی تھی. ان کا صدق الاخبار ان کے اخبار کا نام ہے. اچھا، دو بندے جن کا پوچھیں گے نا کہ کن کو ڈارک ایجز میں، ان دو جب بھی ڈارک ایجز کی بات ہے نا خلافت کی مومنٹ کی، تو آپ نے سعید الجمیل الدین اور مولوی محمد باقر کو شہید کر دیا تھا، اور سعید جمیل الدین کو اریسٹ کر کے بہت زیادہ مار پیٹ کی گئی تھی. یہ تھا. ان کے اخبار کے نیم بھی آپ یاد کریں لازمی. ہوا واز دا فرسٹ ایڈیٹر آف ذمہ دار نیوز پیپر. ذمہ دار نیوز پیپر کس نے پبلش کیا تھا؟ مولانا ظفر علی خان، انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے، اور جو سارے نیوز پیپر تھے نا وہ بند ہو گئے تھے، مطلب کہ جب ایکٹ چلا تھا نا 1823 میں، اور اس کے بعد بھی تو بند ہو گئے تھے. مگر جو ذمہ دار ہے نا وہ نہیں ہوا تھا، وہ 11 دفعہ سیکیورٹی میں جو ہے نا دوبارہ پبلش ہوا. اس کے بعد ڈیورنگ دا کوئٹ انڈیا موومنٹ ان 1947 برٹش ٹوک اسٹرکٹ ایکشنز اگینسٹ موسٹلی وچ نیوز پیپر. جو تھا نا ہندی نیوز پیپر تھا. انڈیا موومنٹ میں ہندوستان وہی چل رہا تھا. ہو پریزیڈنٹ اوور دا اوپننگ سیشنز آف پاکستان کانسٹیٹیوٹ اسمبلی 11 سپتمبر 1947 کو جب قائد اعظم نے اسپیچ کی تھی نا، اس اسپیچ میں اس ٹائم جو پریزیڈنٹ تھے نا وہ تھے جوگندر ناتھ منتھل. یہ اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے، یہ ان کے فرینڈ بھی تھے قائد اعظم کی. انہوں نے کہا تھا کہ اسپیچ قائد اعظم نے کی تھی، اور جب اسپیچ کی تھی نا اس میں کیا ہوا تھا، جو گورنمنٹ تھی نا وہ تو خلاف تھی، اور کہ کوئی بھی نا عوام کو کوئی بھی چیز پتہ نہ چلے. تو انہوں نے کیا، جو قائد اعظم کی اسپیچ تھی نا وہ کٹنگ کر دی تھی. جب کٹنگ کر دی نا ان کی اسپیچ، تو ان کی اسپیچ کٹنگ کرنے کے بعد نا یہ بات قائد اعظم کو نہیں پتہ تھی. الطاف حسین کو یہ بات پتہ چلی. الطاف حسین نے کیا کیا، اس چیز کے بارے میں ایکٹ لیا، مگر یہ بھی کس حد تک ناکام رہے، ان کی بات کو نہیں مانا گیا اور ایکٹ نہیں چلا وہ والا.
اگر راइट शॉर्ट नोट ऑन प्रेस एक्ट 1823. अच्छा, प्रेस एक्ट में हमको बताया कि लाइसेंस था कि लाइसेंस कंपलसरी हो गया कि हर बंदा लाइसेंस के बगैर पब्लिश नहीं कर सकता, और 2 बंदे दिल्ली अखबार मौलवी मोहम्मद बाकिर का था और सैदुल जमीन का सैदुल अखबार था। ये एक्ट टार की चीज माने जाते हैं इसके, ठीक है। डिस्कस रोल ऑफ मुस्लिम न्यूज़पेपर इन खिलाफत मूवमेंट 1947-1924. ये जो था ना, ये न्यूज़पेपर के नेम में, आपको न्यूज़पेपर के नेम की मैंने आपको बताया नहीं, ये वाले ये आप इंपॉर्टेंट है, ये याद करें। अपने ये खिलाफत मूवमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन आएगा डिस्कस। और ये आया हुआ भी है कि मुस्लिम रोज़ खिलाफत के क्या न्यूज़पेपर थे। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सप्लेन गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ऑन 11 सितंबर. यही जो मैंने आपको बताया, कायदे आज़म की स्पीच थी 11 सितंबर 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो है ना, तो जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने क्या कहता है, कायदे आज़म की जो स्पीच थी ना, वो कट करवा दी थी। जब कट करवाई ना, तो उसके खिलाफ जो डॉन न्यूज़पेपर के मालिक थे ना, अल्ताफ हुसैन, इन्होंने क्या किया कि वो इसके खिलाफ एक्ट लिया, जो कि कायदे आज़म के बहुत करीबी दोस्त थे, ठीक है, और वो कायदे आज़म उनको बहुत अजीज थे। उन्होंने पर एक्ट लिया, मगर कि गवर्नमेंट जब जो चीज़ चाहे वो कर सकती है, तो उन्होंने अल्ताफ हुसैन इस बारे में कुछ नहीं कर सके, उनसे अल्फाज छुपाए गए, ठीक है। ये था। आगे हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने एज अ पूरे जो पूरी बुक में था ना, वो मैंने एज अ शॉर्ट करके आपको यहाँ पे लिख दिया, ताकि आप लोग के लिए ना मुश्किल ना हो, ठीक है। अब ये आप लोग एक बार रीड आउट कर लें। जो छोटी मोटी चीज़ें, डॉन एडिटर के अल्ताफ हुसैन थे, एडिटर अल्ताफ हुसैन थे, और 1947 के जो कॉन्फ्लिक्ट प्रेस चलते थे, वो 11 सितंबर को स्पीच हुई थी, और इंडियन मूवमेंट के जो हुई थी ना, मोस्टली हिंदू। अच्छा, ये टोटली आप ही ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको याद कर लें, समझ लें, ठीक है। न्यूज़पेपर के नाम लाजमी याद करने, और जो जो इस पूरी इसके अंदर था ना, ये वही चीज़, और मैं आपको समझा भी चुकी हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 20 हम स्टार्ट करते हैं, प्रेस इन गवर्नमेंट टू। इसमें क्या था, इसमें ना 3 दौर हो गए, 1947, 1958 और 1958 से 69 तक, 69 से 71 तक, ये खिलाफत के दौर हैं। अच्छा, वो हम लास्ट में देखते हैं। व्हेन डिड द गवर्नमेंट टेक ओवर पीपीएल? अच्छा, पीपीएल जो है ना, उन्होंने 18 अप्रैल 1958 को पाकिस्तान और वो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द प्रेसिडेंट परवीनेज ऑर्डिनेंस वाज? ये अयूब खान ने बनाया था, और ये था 1961 में, ठीक है। इसको अयूब खान का ना काला कानून कहा जाता है। इस कानून में क्या था कि गवर्नमेंट को कोई भी हक नहीं है किसी भी के खिलाफ जो है ना बात पब्लिश करने की, और मतलब कि ना, जब न्यूज़पेपर जो था ना, न्यूज़पेपर के गवर्नमेंट के खिलाफ की बात करनी है ना, कोई भी ऐसी जो गवर्नमेंट के खिलाफ है ना, वो उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता था, और मतलब कि उस जगह पे कुछ नहीं लिखना था। गवर्नमेंट कहती थी कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं लिखना, और जो अवाम थी ना, वो भी क्या करती थी, उन्होंने इस प्रेजेंट और पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो एहतजाज किया ना, उस एहतजाज में उन्होंने क्या किया कि जो जिस जगह पे न्यूज़ पब्लिश करनी थी ना, वो जगह ब्लैंक छोड़ देते, और अवाम समझ जाती थी कि जो जगह खाली है वहाँ पे पब्लिश करना था, हुकूमत ने नहीं करने दिया। तो ये चीज़ थी। आगे बन पाता नेशनल प्रेस ट्रस्ट वास एनपीटी, ये भी अयूब खान के दौर में बनी थी, और ये जो थी ना बनी थी 1964 में, ठीक है। इसमें दौर की बात, 4 दौर थे, तो इन दौरों की बात की गई है, ठीक है। एनपीटी जो है ना, इसमें क्या था, जब सारे न्यूज़पेपर ने जब्त कर लिए गए थे नेशनल प्रेस ट्रस्ट ने, ये थी। अच्छा, प्रोग्रेसिव पेपर लिमिटेड, इसकी अब्रीविएशन है, एंड वाई इट इज टारगेट। इसको टारगेट क्यों किया गया था? क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी, और जो मियां खान ने बनाई थी, और इसको पब्लिश किया था टाइम। इसमें बहुत से न्यूज़पेपर, पाकिस्तान टाइम्स इम्प्रोव्स, इट वाज टारगेटेड बिकॉज इट हैड अ लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी। आफ्टर पाकिस्तान ज्वाइन द अमेरिकन ब्लॉक, द गवर्नमेंट ऑफ पोस्ट कम्युनिटी थिंकिंग। अच्छा, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ ना, तो आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान के 2 ब्लॉक्स थे, अमेरिकन ब्लॉक थे और एक सोवियत ब्लॉक था। सोवियत ब्लॉक जो था, अमेरिकन ब्लॉक जो था ना, वो आज़ाद ख्याल का था। उन्होंने कहा था कि वो ना, वो पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्लॉक ज्वाइन किया, क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट हम एजेंसीज बना सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव पेपर लिमिटेड ही प्राइवेट एजेंसी थी, जो मियां खान ने बनाई थी। इसमें पाकिस्तान टाइम्स और इम्रोज और बहुत सारे न्यूज़पेपर बने थे, जो कि आज़ाद ख्याल थे, जिसमें हम अपनी राय इजीली दे सकते हैं, ठीक है। मगर जो है ना, सोवियत ब्लॉक थी ना, वो कम्युनिस्ट थी। कम्युनिस्ट किस तरह की कि रोकथाम, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो कहती थी गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल करे, और अमेरिकन ब्लॉक कहता था कि हर आवाम को राय है कि वो खुद वो अपनी राय दे सकती है। तो ये इनके कॉन्फ्लिक्ट थे। अच्छा, पीपीओ, वाई वाज अ पीपीओ ब्लैक लॉ। अच्छा, पाकिस्तान में पता है ना इसको ब्लैक लॉ क्यों कहा जाता है? क्योंकि अयूब खान ने बनाया था, और इसमें जो है ना सारा कुछ जो है ना, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। वाई वाज द पर्पस ऑफ नेशनल प्रेस स्ट्रेटजी 1964 में बना था। इसका पर्पज जो था ना, टेक ओवर पीपल, मतलब ये प्राइवेट जो सेक्टर था ना, इसको अपने जब्त कर लेना। सारे न्यूज़पेपर्स इन्होंने अपने जब्त कर लिए थे, और सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर लिया था। बस यही लड़ाई चलती रही है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे, और प्रेस 3 महीने के कंट्रोल में नहीं होना। अच्छा, एक्सप्लेन डिटेल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पोस्ट। अच्छा, अयूब खान का दौर था, मार्शल लॉ लगाया अयूब खान ने, और फिर जो है ना, उसके बाद एनपीटी बनाई, नेशनल वो बनाई था कि सारे न्यूज़पेपर जब्त कर लिए गए, यही थे, प्राइवेट सेक्टर्स को खत्म करने का था। आगे
پسند آرگنائزیشن APNS اور CPNE اور PFUJ. اچھا سب سے پہلے جو بنی تھی نا وہ تھی PFUJ. ٹھیک ہے، یہ تھی، یہ ایک ایسا کہہ لو کہ نا یہ ایسا کہ پریس کی فریڈم، مطلب کہ اس میں کوئی بھی ایشو ہو، کچھ بھی ان کے رائٹس کے حق کے لیے بولتی تھی یہ تینوں آرگنائزیشن. مگر جو یہ تھی نا اس کی صرف رائٹ کے حق کے لیے بولتی تھی PFUJ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بنی تھی نا وہ تھی APNS. یہ آنر تھی، یہ مالک تھی وہاں کی، اس کو پروٹیکٹ کرتی تھی، انٹرسٹ وغیرہ جتنے بھی ایڈ کرنے ہو، شیئر وغیرہ سب کچھ ان کے پاس سے ہوتا تھا. اور CPNE جو تھا نا یہ نیوز پیپر آرگنائزیشن کب تھی. اور جو CPNE جو نا یہ ایڈیٹر تھے. یہ تینوں آرگنائزیشن سے، یہ تینوں کا کام یہ تھا کہ نا جو پریس جرنلسٹ ہے نا، جرنلسٹ کی رائٹ کے لیے بولنا، حق کے لیے بولنا، ان کی اگر سیلری میں کوئی ایشو آ گیا تو اس کے بارے میں ان کے مسئلے حل کرنا، ان کو حق دلوانا، ان کا کام تھا. ٹھیک ہے، مگر جو ان تینوں کے تھوڑے سے کام مختلف ہے، وہی ہے کہ CPNE وہ ہے کہ یہ ایڈیٹر تھی، یہ ایڈٹ کرتی تھی نیوز پیپر کو. اور PFUJ تھی نا یہ فریڈم کے بارے میں، ان کی جاب رائٹس کے بارے میں بولتی تھی. اور APNS جو تھی نا یہ اس کی آنر تھی. یہ MCQs آ سکتے ہیں، آنر کون سی، ایڈیٹر کون سی ہے، اور فریڈم کے اور رائٹس کے لیے ورکنگ کون کرتی تھی، کون سی، تو آپ یہ بتا دینا. ٹھیک ہے، اب اس کی جو آگے سے ہے نا MCQs. What does the PPO stand for? Press and Publication Ordinance. In which year the APNS established? 1953. Which organization represent working journalist? PFG. دیکھا یہ اس طرح MCQs آ سکتا تھا. آگے ہے شارٹ کوشچن. Right to way the government punishes newspaper. یہ دو لکھے میں پنشنگ کی جو اچھا جو تھے نا اچھا جو گورنمنٹ تھی نا وہ نیوز پیپر جرنلسٹ کو کیا پنش دیتی تھی، وہ کیا کرتی تھی کہ جو پیپر، جس پہ پیپر جو ہے نا وہ ہوتا تھا پرنٹ ہوتا تھا، وہ پیپر مہنگا کر دینا یا پھر ختم کر دینا بالکل. یا پھر جو ان کی ایڈورٹائزیشن تھی نا اس کی قیمت جو بالکل لو کر دینی، تاکہ لوگ ایڈ ایزیلی چلا لیں، کچھ بھی ہو تو لوگ ان کا کام چلنا بالکل بند ہو جاتا تھا، ان کو یہ نقصان ہوتا تھا. بٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا CPNS، ان دونوں کا ڈفرنس کیا ہے وہ آپ نے بتایا. جب اور کہتے ہیں نیم ٹو سیریس پروفیشنل offenses of our journalist. ٹھیک ہے، اچھا جرنلسٹ کا جو مین offenses ہے نا وہ تھے plagiarism, so the accepting a bribe to furnish or suppress news. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے discuss in detail the two major organizations formed in Pakistan to secure journalists, newspaper and editors. یہ آپ نے تینوں اس کی جو ہے نا تھوڑا بہت اس کی لکھ دینا ہے، سمجھا میں نے آپ کو دی، ان کو آن ورڈس میں لکھنا ہے، اور کون کون سا نیوز پیپر اس میں کون کون سا پبلش تھا، یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اب اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو اس طرح یاد کر لیں. آگے ہے سلیکشن نمبر 22 ہے When did General Ziaul Haq impose martial law? 1977. In which years was Article 19 of UN Universal Declaration of Human Rights 1948 میں? Who gave the Freedom of Information Ordinance in Pakistan? جنرل مشرف نے. اچھا فریڈم جو اچھا جو آئے تھے نا ایوب خان، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے پریس آف آرڈیننس تھا نا، ان کا جو سارا کوٹا تھا نا وہ کس نے ختم کیا تھا، جنرل مشرف نے ختم کیا تھا ان کا یہ والا. اچھا شارٹ کوشچن ہے، وٹ واز دا کنڈیشن آف پریس ڈیورنگ دا ضیاء الحق؟ ضیاء الحق کے ایرا میں کیا تھی؟ ضیاء الحق کے دور میں یہ تھی کہ انہوں نے، ضیاء الحق تھے نا، انہوں نے آگے مارشل لا لگایا، مارشل لا لگا کے 18 میگزینز جو تھے وہ ختم کر بند کر دیے، 150 جرنلسٹ کو اریسٹ کروا دیا انہوں نے. اس کے بعد پھر سینسرشپ کی، مطلب سینسرشپ جو تھی نا، جو سینسرشپ لگا دی کہ کوئی بھی بندہ ہے نا وداؤٹ پرمیشن جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، نیوز پیپر پبلش نہیں کر سکتا. یہ چیز تھی. وٹ چینج کیم ان میڈیا ڈیورنگ دا جنرل مشرف. ٹھیک ہے، 1991 میں مشرف ڈڈ ناٹ امپوز دا لا آف ڈیکے. اچھا مشرف جو تھے جنرل مشرف، انہوں نے آگے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جناب پرائیویٹ سیکٹر سے نا ٹی وی کے انہوں نے اس کی جائے. جنرل مشرف نے کیا کیا، آ کے جو جتنے بھی چینل وغیرہ، اب میں آپ کو صحیح سی بات بتاتی ہوں، PTV جو تھا نا اس کا صحیح نام تھا، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، سب بالکل ٹھیک تھا. تب کوئی بھی پرائیویٹ چینل نہیں تھا، جیسے کہ ایئر وائز، جیو، اس طرح کے کوئی بھی چینل نہیں تھا. تو PTV کا بڑا نام تھا، PTV بہت چلتا تھا، بہت زیادہ پیسہ چھاپ رہا تھا اور کما رہا تھا اس ٹائم. بٹ جب جنرل مشرف آئے، انہوں نے آ کے کیا کیا، پرائیویٹ سیکٹر کو پرمیشن دے دی کہ آپ جو ہے نا بنا لیں اپنے پرائیویٹ ڈرامہ سیکٹرز وغیرہ، ایجنسیز وغیرہ سارا کچھ چینل. تو جب یہ بن گئے نا تو ان کو آزادی مل گئی، جنرل مشرف نے آزادی دے دی پریس کو، پریس کے لحاظ سے ہی ٹھیک تھے. تو بس اس طرح جو ہے نا PTV کی ویلیو کم ہو گئی، اور اتنے مہنگے مہنگے اور اتنے برانڈیڈ قسم کے نا اچھے اچھے جو چینل تھے وہ بننا شروع ہو گئے. ان سب کی ڈیٹیل جو ہے نا مزید میں ڈیٹیل سے نا ہر لیکچرز میں اپلوڈ کیا ہے، آپ لیکچرز اچھے سے ایک بار سن لیا کریں تاکہ آپ لوگ کو آسانی ہو. آپ لوگ ایک دن لگا کر بھی سارے لیکچر سنیں گے نا، 19 سے لے کے 45 لیکچر تک، تو آپ لوگ کو اس میں ہر لیکچر کی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل تک میں نے اچھے سے سمجھائی ہوئی ہے، وہ بھی تھوڑے سے تھوڑے ٹائم میں اور آسان الفاظ میں. آپ بس لیکچر سن کے ان کو اپنے ورڈز میں لکھ لیں گے، جنرل مشرف نے کیا کیا، ایوب خان نے کیا کیا، ضیاء الحق نے کیا کیا، یحییٰ خان نے کیا کیا. تو بس آپ کا
ہو جائے گا. بیشک آپ جس دن پیپر دینے جائیں گے اس سے ایک دن پہلے جو ہے نا آپ سارے لیکچر سن کے جائیں اور ڈیٹ جب میں بول رہی ہوں جو ڈیٹ میں نے بولی ہوگی وہ ڈیٹ یاد کر لیں. صرف سننے سے اتنا ہے کہ آپ کو ہینڈ آؤٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کہ میں نے ایک تو میں نے سمجھائی ہوں، اس کے بعد کیا ہے کہ ہر لیکچر کلاس میں جو ہے نا میں نے ہر لیکچر کلاس میں پاس پیپر ایم سی کیو سب کچھ دکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ محنت کچھ بھی نہ کرنے. بس آپ لوگوں نے کرنا کیا لیکچر سننے ہیں، اتنی محنت کرنی ہے آپ لوگوں نے. تو بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پہ، اگر آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر رائٹ ٹو فلوز آف فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس 2022. اچھا اس کی کیا تھی؟ اس میں تھا نا کہ جو ہوا تھا نا فریڈم آف انفارمیشن، اس میں کیا ہوا تھا کہ اچھا آگے لیکچر نمبر 23 اسٹیٹ آف میڈیا ان ڈفرینٹ سوسائٹیز. اب ہم پہلے اس کی جو ہے نا 4 تھیوریز ہیں اس کی. اچھا انہوں نے 4 تھیوریز کیا بتائی؟ اتھارٹین، لبرٹیرین اور سوشل رسپانسبلٹی اور کمیونسٹ سوشل. اچھا آپ کہہ لو نا کہ حکومت پہ دور آتے رہے، ان پہ دور کس کس قسم کا آیا؟ یہ 4 قسم کے دور آئے اور یہ تھیوریز تھی. ٹھیک ہے کہ پہلی تھیوری تھی اتھارٹیرین. اتھارٹیرین میں کیا تھا کہ حکومت جو تھی نا باس تھی. حکومت کا حکومت باس تھی، آزادی 0% تھی. جب سب سے پہلا دور تھا نا جب نیوز پیپر کا کیا تھا کہ نا آزادی بالکل بھی نہیں تھی، حکومت کی بات مانی جاتی تھی، مطلب باس وہ تھی اور مالک کون تھی؟ گورنمنٹ تھی. مقصد کیا تھا؟ صرف حکومت کر کے تعریف کروانا تھا. میں نے آپ کو بتایا آگے سے اس میں جو ہے نا ہٹلر نے جو تھی نا جرمنی میں اس میں بولتے پروٹیسٹ وغیرہ کی تھی، یہ سب تھا. اچھا لبرٹیرین میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا اتھارٹیرین میں ہم سے یہاں شارٹ آ سکتا ہے کہ تھیوریز بتائیں، اور ایک اس میں جو ہے نا آپ یہ 4 ہیں، ان سے 2 جو ہے نا مطلب کہ 2 ایک جیسی ہیں، 2 ایک جیسی ہیں. اب کیا ہے، اب یہ دیکھ لو کہ نا جو لبرٹیرین ہے نا وہ لبرٹیرین میں کیا ہے کہ عوام کی مانی جائے، جیسے کہ جو آج کل چل رہا ہے آزادی 100% تھی، اپنی مرضی جو مرضی کرو، پرائیویٹ سیکٹرز بن رہے تھے، مقصد کیا تھا؟ سچ ڈھونڈنا. یہ لبرٹیرین تھی. اس کے بعد اتھارٹیرین کے بعد لبرٹیرین چلی، جس کی جنرل مشرف نے آزادی تھی بھائی کہ آزادی ہے، اپنا پرائیویٹ سیکٹر بناؤ اور سچ ڈھونڈو، یو ایس اے میں اس طرح چلتا ہے. ٹھیک ہے سوشل رسپانسبلٹی. اب جب آزادی ملی تھی نا، آزادی کے بعد کیا تھا؟ ان لوگ بہت غلط یوز کرنا شروع ہو گئے پریس کا، میڈیا کا. ظاہر سی بات ہے غلط باتیں پبلش کرنا، لوگوں کو بدنام کرنا، اور بہت سی اس طرح کے فراڈ وغیرہ چلنا شروع ہو گیا. تو کیا حکومت ایک لاء بنایا، یہ بھی نا کہ یہ اس لیے بنایا کہ نا ہر چیز کی لمٹ ہو، کہ کوئی بھی کام کرنا ہوگا اس کا پرائیویٹ چیز کو بھی نا پبلک کی رائے کی عوام کی مدد سے یا گورنمنٹ کی مدد سے سائن کروا کے چلے گا، ورنہ کوئی کسی کو بلا وجہ ایسا تنگ نہیں کر سکتا. اس کی نگرانی رکھے گی واچ ڈاگ ایسا. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کسی پارٹی کی جس طرح پارٹی کی بنانی ہوگی اس میں. اچھا اتھارٹیرین اور سوویٹ کمیونسٹ دونوں ایک جیسے ہیں، میں نے آپ کو بتایا دونوں ایک جیسے ہیں. لبرٹیرین میں سوشل رسپانسبلٹی دونوں آزاد ہیں. ٹھیک ہے یہ لبرٹیرین اور سوشل رسپانسبلٹی دونوں ایک جیسے ہیں، اتھارٹیرین اور سوویٹ ایک جیسے ہیں. کیونکہ اس میں کیا ہے، سوویٹ میں کیا تھا کہ کمیونسٹ کہتے ہیں کہ اس کمیونٹی پارٹی کو پارٹی کی مانی جائے گی، اس کا مقصد ہوگا جو بھی کیا جائے گا اس کی پریس کے لحاظ سے، پریس میں جو بھی پبلش کیا جائے گا وہ اس کی. کمیونسٹ میں پارٹی کی مرضی سے، اتھارٹیرین میں حکومت کی مرضی سے. لبرٹیرین میں عوام، سوشل رسپانسبلٹی میں بھی عوام. ٹھیک ہے. آگے ہم سیکیوز ہے ان بھی تھیوری از میڈیا 100% فری فرام گورنمنٹ کنٹرول. اتھارٹیرین، لبرٹیرین، سوشل لبرٹیرین. ٹھیک ہے. اچھا وچ تھیوری سیز میڈیا مسٹ سرو دا کمیونسٹ پارٹی اینڈ ورکنگ کلاس. سوویٹ کمیونسٹ. ٹھیک ہے. میڈیا از فریڈم ود obbligations in which theory social responsibility. آگے ہے شارٹ کوسچن، واٹ از دا مین پرپز آف لبرٹیرین تھیوری. یہ آپ دیکھ لیں کہ فری ول تھی، آزادی تھی. ٹھیک ہے. ہو کنٹرول میڈیا ان دا سویسٹ کمیونسٹ. ٹھیک ہے پارٹی کنٹرول کرتی تھی. وٹ از دا سیلف ریگولیشن ان سوشل رسپانسبلٹی تھیوری. سوشل رسپانسبلٹی میں کہتا ہے کہ سینسرشپ کی جگہ جو ہے نا میڈیا کو کہا تھا کہ خود کوڈ آف ایتھکس بناؤ، اپنے کے رول بناؤ کہ آپ نے خود اپنی کوئی بھی نقصان سوسائٹی کو نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، خود اپنی لیمٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی کی پرائیویٹ چیز کو پبلش نہیں کرنا. اب لا اینڈ ڈیفینس بٹوین اتھارٹیرین لبرٹیرین تھیوری، ان کا آگے سے وہ بتانا ہے آپ نے، ڈیفینس بٹوین بتانا ہے. ٹھیک ہے. لیکچر 24 ریڈیو براڈ کاسٹنگ اینڈ. اب ریڈیو کی بات آ گئی. ریڈیو کیا ہے؟ اچھا انہوں نے کہا ہے کہ وہ انوینٹڈ ایف ایم جو ہے وہ نا ایڈوین ایچ آرمسٹرانگ نے بنایا تھا. ٹھیک ہے امپورٹنٹ یاد کرنا. وین واز دا ریڈیو پاکستان اسٹیبلش 1947 میں، 14 اگست 1947. ٹھیک ہے میری بات سنیں. یہ 14 اگست تو وہ ڈیٹ ہے جو پاکستان آزاد ہوا تھا. ابھی کس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ہی ریڈیو دنیا میں آ چکا تھا، چل رہا تھا. ٹھیک ہے. مگر جب پاکستان آزاد ہوا نا تب ہی پاکستان والی سائڈ پہ جو ہے نا ریڈیو بھی ساتھ آیا اس کے. تو یہی چیز اس لیے کہا گیا کہ اس کے ساتھ ہے وچ از دا بیٹر ان ساؤنڈ کوالٹی. ایف ایم یا
اے ایم پہلے آیا تھا، اے ایم اس میں جو ہے نا اب اے ایم میں آواز کھڑ شور شرابہ صحیح سے آواز نہیں آتی تھی. ایف ایم جو ہے نا وہ بالکل ایکوریٹ تھا، آواز نوائز کم ہوتا تھا اور آواز صحیح آتی تھی کلیئر. ٹھیک ہے. رائٹ اینی 3 امپورٹنٹ ڈیٹ آف ان ہسٹری آف، اب یہ 3 امپورٹنٹ ڈیٹ سے آپ دیکھ لیں، اس کو اسکرین شاٹ لے لیں، یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہی ریڈیو کی ایف ایم ریڈیو وغیرہ کہاں پہ بنا تھا اور کیسے بنا تھا. ٹھیک ہے. ڈھاک جو 1947 میں بنا تھا نا وہ لاہور میں، پشاور ڈھاکہ مطلب کہ جنگ آزادی کے بعد. بٹ اس وائز ریڈیو اینڈ افیکٹو میڈیم ان پاکستان. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ چیپ ہے اور پورٹیبل ہے، ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے. اس میں بیٹری ایزیلی یوز ہوتی ہے، مطلب کہ الیکٹریسٹی پہ چلتا ہے، یہ چارج ہو سکتا ہے، یہ کچھ چینلز پرابلسٹیز وغیرہ سارا کچھ اس کی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لانگ آگے ہے وٹ از دا مین ڈفرنس بٹوین اے ایم اینڈ ایف ایم. میں نے آپ کو اس کا ڈفرنس بتایا ہے کہ ایف ایم بیٹر ہے، اے ایم جو ہے نا اتنا خاص نہیں ہے. اچھا ہے مگر پہلے اے ایم آیا تھا، اس کی اچھی بیٹر کوالٹی جو ایف ایم ہے. رائٹ اے نوٹ آن ہسٹری اینڈ امپورٹینس آف ریڈیو ان پاکستان. یہ اس کی ہسٹری ہے جو کہ میں آپ کو تھوڑی بہت بتا دیتی ہوں. اس میں سب کانٹینٹ میں 1926 میں جو براڈ کاسٹنگ اسٹارٹ ہوئی تھی آفٹر انڈیپینڈنس جو پاکستان میں آیا. اور اس کے بعد جو ہے نا پاکستان میں جب آیا تو اس کے 3 اسٹیشن بنے، لاہور، پشاور اور ڈھاکہ میں. بعد میں وہ جو کراچی، راولپنڈی اور حیدرآباد میں بنے تھے. اور ورلڈ وار 2 میں اس کا ریڈیو نے بہت سارا کام کیا تھا، پروپیگنڈا کیا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر ریڈیو کے تھرو پہنچتی تھی کہ جنگ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، رک گئی ہے، کیا ہوا، سارا نظام اس میں کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے جو ہے نا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا 1916 میں فرڈ براڈ کاسٹنگ 9X چلنا شروع ہوئی. اچھی وائس 1919 میں جو ہے نا اچھی وائس صحیح ہونا کریٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 20 اگست 1920 میں فرسٹ لائسنس بنا اس کے لحاظ سے کہ جنگ کی جو ہے نا وہ بات کی جائے. اکتوبر 1920 میں فرسٹ کمرشل اسٹیشنز بنے. اس کے بعد 1919 میں آر سی اے فارمیٹ. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ نے یاد کرنا ہوگا، آپ خود بھی کر لینا. ریڈیو براڈ کاسٹنگ ان پاکستان. اچھا یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان میں آیا تھا 14 اگست میں جو پاکستان بنا تھا. ٹھیک ہے. تب میں نے آپ کو بتایا 1942 میں، اور 14 اگست 1947 میں 3 اسٹیشن بنے تھے. اس کے بعد 1948 میں راولپنڈی کراچی اسٹیشن بنے تھے. 1951 میں حیدرآباد ریڈیو 1 کلو واٹ اسٹارٹڈ ہوا تھا. اور پھر کوئٹہ میں، پھر اس کے بعد ٹریننگ اسکول اسلام آباد میں بنے تھے ریڈیو کے. ریڈیو بیگم براڈ کاسٹنگ پھر اسلام آباد میں لاسٹ میں. ٹھیک ہے. اب لیکچر نمبر 25 میں ہمارے پاس ریڈیو ان پاکستان. امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے کیا ہے؟ ہجرت کے. اچھا جب ریڈیو نا کہاں کہاں یوز ہوا، ریڈیو کا استعمال ہے پوچھ رہے ہیں وہ کہ پاکستان میں جب جنگ ہوئی نا تو ہجرت کا اعلان ہوا کہ آپ جا سکتے ہیں، اپنے خاندانوں سے مل سکتے ہیں. ہجرت کا اعلان ریڈیو کے تھرو ہوا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں اپنے اپنے ملک میں، جس نے پاکستان جانا ہے، پاکستان انڈیا جانا ہے، تو اعلان ریڈیو میں ہوا تھا. اس کے بعد خاندان ملوانا، ریڈیو کے تھرو جو ہے نا پیغام پہنچتا تھا کہ میں فلانے کا بھائی ہوں، میں فلانے کی بہن ہوں، اس جگہ مجھ سے ملنے آ جائے. تو یہ سین تھا. ٹھیک ہے. انڈیا نے بین کیا. اچھا انڈیا نے کیوں بین کیا؟ جب نا جنگ ہوئی نا، جنگ ہونے کے بعد میں نے یہ میں آپ کو شارٹ میں بتاتی ہوں بریفلی، باقی ڈیٹیل میں یہ بات میں نے لیکچرز میں بتائی ہوئی ہے. لیکچر جا کے ایک بار لاسٹ میں سن لینا آپ لوگ میرے. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے بین کیوں کیا 1965 میں؟ چلو انڈیا نے بین کر دیا کیونکہ جب جنگ ہوئی نا تو جو اس میں انڈیا کے خلاف جو پوسٹ سے پروپیگنڈاز وغیرہ سب کچھ بن رہے تھے، بہت بن رہے تھے. تو انڈیا کو خطرہ تھا کہ ان کی عوام ان کے خلاف نہ ہو. جو انہوں نے کیا کیا کہ نا لو بنایا کہ جو سا بندہ ریڈیو سنتا وہ پکڑا گیا نا اس کو 3 سال کی قید ہوگی، اور پتہ نہیں کتنا 3 سال کی قید ہو جائے گی اور جرمانہ بھی اس کو ہوگا. 1968 میں ایوب خان کا ایرا کریڈیبلٹی گر گئی. مطلب کہ ایوب خان نے نا بہت سے بلیک وہ بنائے اور بہت سختی کی پریس کے اوپر، تو عوام نے بہت سارے احتجاج وغیرہ کیے تو ان کی حکومت کو گرا دیا عوام کے تھرو. مطلب کہ عوام میں پتہ کیا سارے اسٹوڈنٹ، سارے مزدور، سارے ڈاکٹرز وغیرہ نکل گئے تھے سڑکوں پہ، انہوں نے احتجاج کیا تھا. پھر ایوب خان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ریڈیو میں ڈرامہ کون سے رفیع، پھر چلتا تھا امتیاز بچوں کا تھا مونی مہید جو اپنی آواز کی وجہ سے بہت مشہور تھا. ان کی آواز بہت اچھی تھی تو بچے بہت شوق سے سنتے تھے ان کی. In 1965 MCUs in 1965 how many years in imprisonment did the India announced for listening to Radio Pakistan? 3 years. 3 سال کی قید انہوں نے بتائی تھی. Who was the famous host of children's? Monim Hamid. During a youth era, whose mouthpiece did government تھی. Government کے بعد mouthpiece ان کے پاس بولتے short question. What role did Radio Pakistan's play for migrating people in 1947? Radio broadcasting. یہ آپ دیکھ لیں. What were the 2 objectives of Radio Pakistan during the Pak-India war? Explain long question. Explain why Radio Pakistan was successful in 1965 war and why India had to ban. یہ میں نے آپ کو بتا چکی. اچھا میں مزید دوبارہ بار بار یہ بات کو ڈیٹیل میں سمجھانے بیٹھ گئی نا کہ اس طرح تو لیکچر بہت ہمارا لمبا ہو جائے گا. بٹ میں نے آپ کو یہ چیز سمجھا دی کہ انڈیا کا کیا کیا سین چل رہا تھا اور کیا کیا ہو رہا تھا. آپ وہ دیکھ لیں کہ انڈیا نے کیوں بند کیا تھا سارا کچھ، مطلب ریڈیو. اب لیکچر نمبر 26 میں ریڈیو ان پاکستان.